اللہ کا کروڑ کروڑ شکر و احسان کہ ہماری تمام تر نافرمانی کے باوجود بھی اس نے مہربانی فرمائی اور ہماری کوتاہیاں ہماری بے ادبیاں ہمیں محفل سے غیر حاضر نہیں کر پائیں. تو یہ خاص اس کی مہربانی اس کا کرم ہے کہ اگر وہ کرم نہ فرمائے اور فیصلہ انسان کے اعمال پر ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں تو شاید ہم کچھ بھی نعمت اس کی بارگاہ سے حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوں. اب سلطان باہو علیہ رحمہ کے جو یہ بیت ہے یہ اس ابیات کا آخری بیت بھی ہے ترتیب کے اعتبار سے. اور آپ فرما رہے ہیں سلطان باہو علیہ رحمہ کہ خدا جب ملے گا جب تو اپنے سر کی بازی لگائے گا، یعنی کہ جب تو نفع اور نقصان کا حساب لگانا چھوڑ دے گا. اور نفع نقصان کا حساب انسان کہاں لگاتا ہے؟ دنیا میں لگاتا ہے. میں نے کیا کمایا، رشتوں میں کیا کمایا، میرے ساتھ کون کھڑا ہے، میرے دوست کون ہیں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لوگ میری عزت کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ سارا حساب کتاب کس سے متعلق ہے؟ انسان کی اپنی ذات سے وابستہ ہے. انسان جب یہ کیلکولیشن کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے کہ میں نے کیا کمایا. تو سلطان باہو فرما رہے کہ جب تک تو ان جھمیلوں سے نہیں نکلے گا نا، اس حساب کتاب کی دنیا سے باہر نہیں آئے گا، تجھے خدا کیسے ملے گا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت کا طلبگار ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ کا عشق مل جائے تو پھر تجھے چاہیے کہ تو دیوانہ اور مستانہ نظر آئے. اب یہ اتنا خوبصورت استعارہ ہے دیوانہ اور مستانہ. اگر آپ غور کریں نا کہ جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں یا جو مستانے لوگ ہوتے ہیں جن کو عرف عام کہتے ہیں یار دیوانہ ہے مستانہ ہے، ان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ لوگوں کے کہنے کا کیا مقصد ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس سے بیگانے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے کوئی مست الست جا رہا ہو اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہو تو وہ پلٹ کے ان کا جواب دے رہا ہو، وہ اپنی مستی میں چلتا رہتا ہے اگر حقیقی مست. دوسرا، وہ دنیا کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتے، وہ دنیا کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتے، اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. نہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ کہ بھئی وہ کہاں نکل گیا میں کہاں کھڑا ہوں، اس نے کیا کمایا میں نے کیا گنوا دیا. اس حساب سے پاک ہوتا ہے اور انہیں لوگوں کے طعنوں تشنوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا دیوانگی اور ایسا کوئی مستانہ بن جائے تو وہ حقیقت میں کیا پالے گا؟ اللہ کے عشق کا امیدوار بن جائے گا. امیدوار مطلب ایسا کینڈیڈیٹ جو نومینیٹ ہو سکتا ہے. ابھی بھی وہ راہ نہیں آئی کہ آپ فرمائے کہ تجھے سب کچھ مل گیا. فرما رہے ابھی تو امیدوار ہے، کم از کم امیدوار کی لسٹ میں آ گیا. جیسے لوگ الیکشن کے لیے حصہ ڈالتے ہیں نا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے جو نا ماسٹرز کیا ہو یا آپ کی گریجویشن ہو، بعض جگہوں پر ہوتی ہے ریکوائرمنٹ. ہمارے پاکستان کا تو حال عجیب ہے، جو جتنا کم پڑھا لکھا ہے، جو جتنا غیر مناسب ہے وہ اتنے ہی اونچے عہدے پہ چلے جاتا ہے. لیکن فارمیلٹیز ہیں ہمارے ملک میں بھی کہ آپ کی یہ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے، آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے. کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ تو کہیں پر ہے کہ 70 سال سے کم ہو، اور اس میں بھی لوگ اپنے لیے رعایتیں نکالتے رہتے. تو فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے آپ کو دیوانہ اور مستانہ بنا لے، اس کیٹیگری میں آ جائے کہ لوگوں کی تجھے پرواہ نہ رہے، تو پھر کم از کم یہ ہوگا کہ تو اللہ کی محبت کا امیدوار بن سکتا ہے. ابھی بھی محبت کا دعوے دار نہیں ہوگا، صرف امیدوار. اور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کا عشق کمایا ہے نا وہ فقط اس کے اسم ذات سے کمایا ہے اور کوئی طریقہ نہیں. اللہ کا اسم ذات کیا ہے؟ اللہ. اللہ اسم ذات ہے اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ کیا ہے؟ صفاتی نام. تو جو صفات پہ رہے گا وہ صفات کا پرتو ہو جائے گا یا اس میں رنگ نظر آئے گا صفات کا.
اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ یہ جو انبیاء کو بھی کمالات حاصل ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کو کمالات حاصل ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس کی صفت میں رنگ جاتے ہیں تو کچھ چھینٹ اس رنگ کی، اس روشنی کی کچھ عکس پڑتا ہے اور وہ منور ہو جاتے ہیں، وہ تابع ہو جاتے ہیں، پوری کائنات میں پہچانے جاتے ہیں، انبیاء بھی اور اولیاء اللہ بھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ذکر صفات کا کرے اور ذات کے رنگ کا عکس اس پہ پڑ جائے۔ فرماتے ہیں کہ صفات کا نہیں، ذات کی طرف توجہ ہو تاکہ تیری ذات منور ہو جائے۔ تو اس کی ذات کا ذکر کرے گا تو تیری ذات کو نفع ہوگا۔ یہ قاعدہ بتا رہے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی تنگ دست ہو نا تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی کیا کرو، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھتے رہو۔ ہوتا کیا ہے؟ جب وہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یا رزاق اسم کی تجلیوں سے پڑھنے لگتی ہیں اور اس کی طرف نعمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب نعمتیں کس کی؟ وہ بھی اللہ کی۔ تو اللہ ایسا با کمال ہے کہ اس کے شان میں جتنے بھی سوالات آئیں گے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سوچے کہ میں کوئی ایسا سوال پیدا کر دوں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ابہام پیدا کر دوں جس کی وجہ سے اس کی ذات میں شک آئے، تو یہ ہمارے کم علمی کی وجہ تو ہو سکتی ہے، اس کی ذات میں شک پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت عثمان عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک شخص نے آپ کے حلقہ یارہ میں جو لوگ تھے ان سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ مجھے خلیفہ وقت سے ملاقات کرنی ہے، مجھے کچھ مسئلے پوچھنے، کچھ شرعی مسئلے پوچھنے۔ تو اس نے بات کی، اس کو اجازت مل گئی۔ اب یہ اجازت لے کر وہاں آیا اور جب آپ سے اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تیرے سوال کیا ہے، اس نے کہا میرا سوال یہ ہے اور آپ کے مذہب سے متعلق ہے اور میرا تعلق آپ کے مذہب سے نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں، میرے سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ یعنی کہ یہ کیسا لالچ ہے، اس شخص نے ایک ایسی لالچ کی ٹافی پھینکی کہ ہر انسان اس کا حریص ہوتا ہے کہ بھی میری وجہ سے کوئی کلمہ پڑھ لے۔ تو کہا بھی تیرا سوال بتا، ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب نہ ہو؟ تو سوال بتا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس نے سوال یہ کیا کہ کیا اللہ کا جو کلام ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ کیا اللہ قادر مطلق ہے؟ کہا گیا کہ ہاں اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، جو چاہے تخلیق کر دے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اللہ جو چاہے وہ بنا سکتا ہے، جو چاہے کر دے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرا سوال یہ ہے کیا اللہ اپنے جیسے اللہ بھی بنا سکتا ہے، خدا بنا سکتا ہے؟ تو اس وقت جو بھی وہاں پر صاحب علم موجود تھے ان سب نے کوشش کی کہ اس کو کوئی جواب دے سکے، لیکن یہ جواب ایسا تھا کہ اگر کہیں کہ اس کو جواب دینا شروع کریں تو خود کفر لوٹ کے آ جائے۔ اگر اس سوال کا جواب دینا شروع کرے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہاں ہے، تو کیا اللہ پھر اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ دوسرے خدا بنا دے اپنے جیسے؟ اگر جواب دیے جائے کہ ہاں وہ قادر مطلق ہے تو کہا پھر اللہ ایک تو نہ رہا، پھر خدا تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایک خدا کا عقیدہ کیا ہے؟ پھر اللہ کی سپرمیسی کی بات کہا ہے کہ اللہ کی سپرمیسی، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے برتر، وہ لا شریک۔ پھر لا شریک کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اور اگر کہیں کہ اللہ قادر مطلق نہیں ہے تو یہ اللہ کی بےدبی، جواب دینے والا کافر ہو جائے گا۔ تو جب اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا تو لوگوں نے گمان کیا کہ یہ شخص چونکہ فتنہ پھیلا رہا ہے، تو کہا کہ امیر المومنین اس کو جو ہے سزائے موت دے دیں۔
اب یہ باہر جائے گا، لوگوں میں یہ سوال پھیلائے گا اور پھر کہے گا کہ مجھے مسلمانوں کے امیر المومنین جو ہے انہوں نے جواب نہیں دیا، تو لہٰذا اس کو قتل کر دیں، اس قصے کو ختم کر دیں۔ اب اس شخص نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے مارنا ہے تو مار دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم لوگوں میں ایک ایسا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ کس بات پہ قتل کیا تھا، تو بات تو نہیں چھپتی، کوئی بات چھپتی ہے؟ کوئی بات نہیں چھپتی۔ جب یزید مدینہ طیبہ میں حملہ کر رہا تھا تو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بعد ہزاروں سال تک یہ بات ڈسکس ہوتی رہے گی کہ یزید نے مدینے کو حلال کر لیا تھا، یزید نے کعبۃ اللہ پر آگ برسائی، واقعہ ہرہ پیش آیا، وہ مینڈا جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر آیا تھا وہ جل گیا تھا۔ آج ڈسکس ہوتی ہیں ساری باتیں، لیکن اس وقت تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لوگوں نے سوچا ہوگا یہ بات یہیں دب جائے گی۔ جو سادات اکرام کا قتل اتنا بڑے پیمانے پہ کیا گیا، پوری دنیا میں ان کا تعاقب کیا گیا اور ان کے پیچھے جا جا کر انہیں شکار کیا گیا باقاعدہ، جیسے شکاری شکار کرتا ہے نا، اس طرح سے سادات اکرام کے پیچھے کہ تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، نبی زادوں کے ساتھ کیا ہوا اور نبی زادیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ان کو ختم کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لیکن اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت دی۔ اب جسے اللہ کثرت دے اسے مٹا کون سکتا؟ اور انسان کتنے پروام بنائے کہ میرا گناہ میرا جرم چھپ جائے، اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس شخص نے مثال دی، اس نے کہا کہ تم چاہے مجھے قتل کر دو، ایک سوال تو تمہارے ذہنوں میں پیدا کر کے جا رہا ہوں، اور یہ سوال جب تک اس کا جواب نہیں دو گے یہ سوال تمہاری امت کے اندر لوگوں کو پریشان کرتا ہی رہے گا کہ خدا جو قادر مطلق ہے تو کیا اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے۔ تو غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب ایک ہی شخص دے سکتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ کے داماد سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کی بارگاہ میں لے چلو اس کو پکڑ کے۔ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے کہا ہے وہ جس علم کا میں شہر ہوں اس کے دروازے، تو آج تک کوئی ایسا سوال نہیں آیا جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو۔ اگر انسانی ذہن میں اس طرح کا سوال آ سکتا ہے، یہ بڑا خطرناک سوال تھا کہ بندہ سوچے اور جواب دینے کی کوشش کرے گا تو امید یہ کہ وہ کافر ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اس نے کہا بھائی جہاں دل چاہے لے چلو، میرا سوال ایسا ہے کہ تمہارا کوئی عالم اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس شخص کو اب بھیجنے والوں کو پتا تھا کہ کس کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کے پاس بھیج رہے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ کسی کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے، جو ممکنہ سوال آ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھو، میں اللہ کی عطا سے اور نبی کریم علیہ السلام کے لعاب مبارک کی برکت سے میں اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ لہذا اس شخص کو پکڑ کر کہ بھئی یہ تو صحیح بات بول رہا ہے، اگر اس کو مار دیا تو مرنے سے سوال تھوڑی ختم ہو جائے گا، سوال تو باقی رہے گا۔ لہذا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اس شخص کو لایا گیا، اور لانے کے بعد عرض کی گئی کہ حضور ایک سوال ہے، وہ اس نے ہم سے کیا ہے اور ہم سے وہ جواب نہیں بن پا، تو آپ مہربانی فرمائیں اس کا جواب دے دیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو۔ آپ نے فرمایا سوال کیا ہے؟ اس کو سوال کرنے دو۔ اب اس شخص نے پھر بڑے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ لاتے تھے کہ آج ایسا سوال کروں گا کہ علی بھی عاجز آ جائے گی، لیکن اس کو تو خبر نہیں تھی کہ سوال کر رہا ہے۔ سوال وہ اس سے کر رہا ہے جس کو علم کا دروازہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے رسول جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ علی علم کا دروازہ ہے، باب علم ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے تھا۔ اس نے بڑے فخر سے سوال کیا کہ اے علی مجھے آپ بتائیں، کیا اللہ قادر مطلق ہے؟
آپ نے فوراً کہا کیوں نہیں، اللہ قادر مطلق ہے۔ اس نے کہا سوال سنو، اب سوال سنو، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے جیسے اور خدا بنا دے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے وقت نہیں لیا، سوچا نہیں، آپ نے فرمایا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے جیسے خدا بنا دے۔ تو وہ کہنے لگا پھر تو ایک خدا کہاں رہا، پھر خدا لا شریک کہاں رہا، پھر تو بہت سارے خدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ تیری کم فہمی ہے، یہ تیرے دماغ کی کجی ہے، یہ تجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب اللہ کسی کو بنائے گا تو بننے والا کیا ہو گیا؟ مخلوق۔ جس کو بھی خدا بنائے گا، خدا اگر خدا بھی بنائے تو وہ جو بننے والا ہے وہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ تو مخلوق ہو جائے گا۔ تو وہ خدا کے برابر کیسے ہوگا؟ ایک مخلوق ہو جائے گا، خالق ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جن کے پاس ایسے صاحب ہوں ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہو سکتا ہے، جن کے پاس ایسا علم ہو کہ ایک ایسا جو سوال وہ ڈھونڈ کر لایا، غالباً یہودی تھا کہ لاجواب کر دینے والا، لیکن جو اللہ کی معرفت سے بولتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو سلطان باہود اس میں فرما رہے ہیں کہ اس کو عشق میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت میں دیوانہ اور مستانہ ہو، جس کو نفع نقصان کا فرق نہ ہو کہ نفع اور نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو یہ فرق نہیں ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ کی محبت میں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، تو حضور یہ تو فرمائیں کہ مولا علی سے محبت کرنے والا ہونا کیسا چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ نہیں، ہم نعرے تو لگاتے ہیں نا سب کی محبت ہوں گے، ہمیں اپنے نبی سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، جو حضور کے مخلص صحابہ تھے ان سے ہی محبت ہے، اولیاء اللہ سے ہی محبت۔ تو فرمایا پیمانہ کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ پیمانہ کیا ہے، کیا پیمانہ ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا پیمانہ بڑا آسان ہے، دنیا کا حریص نہ ہو۔ اگر کوئی شخص تمہیں ملے اور وہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں اور دنیا کا حریص بھی ہو، سمجھ لینا جھوٹ بول رہا ہے۔ کھانے کا رسیہ نہ ہو، پینے کا رسیہ نہ ہو، اگر وہ صرف کھاتا پیتا رہتا ہر وقت، تو سمجھ لینا کہ یہ اہل بیت کی محبت میں دعوے میں اپنے سچا نہیں ہے۔ وہ فرمایا کہ مولا علی سے محبت کرنے والے راتوں کو غفلت کی نیند نہیں سوتے، وہ غفلت سے سونے والے نہیں ہیں۔ اگر غفلت میں سونے والا ہے تو سمجھ لینا اپنے دعوے میں جھوٹا۔ اب یہی سلطان باہو فرما رہے ہیں، انداز بدلا ہوا ہے، بات وہی ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کی محبت ہوگی تو اس کو کیا چراغ ملے گا؟ اللہ کی معرفت کا چراغ ملے گا اس کو۔ کیونکہ جب یہ نوازتے ہیں تو سائل اگر دنیا مانگے تو دنیا بھی دیتے ہیں، لیکن کوئی ان سے محبت کرنا لگے نا، ایک ہوتا سوال کرنا، جسے اس یہودی نے سوال کر لیا اس کا جواب دے دیا، اور ایک ہوتا سوال کرنا اپنی ذات کے لیے، کسی نے کہا کہ مولا کچھ کھانے کو چاہیے، اگر 2 روٹی تھی گھر میں تو دونوں لا کر دے دیں، اگر 1 روٹی تھی اور سوال کرنے والا آ گیا تو 1 روٹی دے دی۔ لیکن اگر کوئی سوال کرنے کے بجائے محبت کرنے لگ جائے تو یہ محبت کرنا کیا ہے؟ یہ خود اپنے اندر ایک سوال ہے۔ بھئی آپ یہاں آتے ہیں تو کوئی چیز تو ہے نا آپ کو جو یہاں لے کر آتی ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ جو چیز آپ کو یہاں لاتی ہے وہی محبت ہے۔ اب اس کے اندر جتنا اخلاص ہوتا جائے گا، جتنی طرف ہوتی جائے گی، جتنی بے چینی ہوتی جائے گی، بندہ اتنا ہی خالص ہوتا جائے گا، جس میں کوئی غرض نہ ہو رشتے کے اندر۔ تو جب کوئی اہل بیت سے محبت کرے گا تو اس کی غرض کیا ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنی معرفت عطا کی ہے اور مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے، تو یاد رکھیں جس کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہو گئی اسے اللہ کی معرفت ضرور حاصل ہوگی۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں نا، اللہ کی معرفت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی معرفت، کہ بندہ خود کو پہچانے۔
جب خود کو بندہ پہچانے گا تو اپنے مرشد کو پہچان لے گا. اب یہ ساری پہچان کے ساتھ ایک پہچان لازم ہے کہ اس کو اہل بیت اطہار کی بھی معرفت حاصل ہو. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری خطبے میں جب دنیا سے بظاہر پردہ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم ان سے تمسک کرو گے, اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیز کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. جو ان سے جڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو اللہ جس کو اپنی معرفت کے لیے چنے گا اسے اہل بیت کی محبت بھی عطا کرے گا, اپنے مخلص بندوں کی بھی عطا کرے گا, اور اسے ایک دن معرفت بھی ضرور حاصل ہوگی. اب آخر میں ایک سوال اس کا جواب دے دوں, ٹھیک ہے؟ اور وہ سوال بڑا مزیدار ہے, ویسے تمہیں سن کے مزہ بھی آئے گا آپ سب کو. کسی نے مجھ سے سوال کیا, یار یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے. صوفی لوگ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے. ان کو دھمال ڈالنے سے فرصت نہیں ہوتی, ان کو ناچ گانوں سے فرصت نہیں ہوتی, ناچتے رہتے ہیں ہر جگہ. تو شریعت کے پاسدار نہیں ہوتے. تو میں نے جو جواب دیا وہی جواب آپ کو سنا. اور یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا, کبھی آپ سے بھی کسی نے پوچھا ہی ہوگا سوال کہ یار یہ صوفی لوگ رقص کیوں کرتے ہیں. کبھی آیا کبھی آپ کے ذہن میں سوال؟ کسی کے نہیں آیا؟ بھئی صوفی حضرات جو ہوتے ہیں یہ وجد میں آ جاتے ہیں, جھومنے لگتے ہیں, رقص کرنے لگتے ہیں. یہ ہے کیا؟ کیوں کرتے ہیں رقص؟ یہ نہ تو شریعت میں کوئی حکم ملتا ہے نہ کہیں جگہ ملتا ہے. یہ کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیں شریعت آسانی کے لیے جو آسان ترین احکام ہے وہ سب بتائے گا. جو میرا جواب ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا مفہوم ہے آیت کا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے, آیت نمبر 18, وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 18 آیت سجدہ بھی ہے. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے؟ پھر اس میں ذکر آیا یہ سورج ہے, یہ جو چاند ہے, یہ جو ستارے ہیں, یہ جو پیڑ ہیں, یہ جو پہاڑ ہیں, یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب آپ بتائیں, اللہ فرما رہا, اللہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کا وجود نہ ہو, کیونکہ اس کا کلام ان تمام خرافات سے پاک ہے کہ کوئی بات کہی جائے اور اس بات کا وجود نہ ہو. اب آج سے اگر 3-4 ہزار سال پہلے انسان اس آیت کو سوچتا تو اس کو لگتا کہ یار کہاں. بلکہ آج بھی بہت سارے مولویوں کا خیال ہے کہ دنیا تو ساکت ہے. آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دنیا ساکت ہے, حالانکہ سائنس نے پروف کر دیا کہ ہر کوئی اپنے مدار میں روٹیٹ کر رہا ہے, گھوم رہا ہے. تو شریعت ممانعت نہیں کرتی اس چیز کی کہ اگر کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے, یہ ساری کائنات میں اجسام ہے. ہماری ملکی وے میں ہم اکیلے تھوڑی ہیں, ہم اکیلے تھوڑی ہیں. ہمارا سیارہ اگر سورج کے گرد گھوم رہا ہے, چاند گھوم رہا ہے, مشتری گھوم رہا ہے, زحل گھوم رہا ہے, مریخ گھوم رہا ہے, تو پھر یہ تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. پھر اسی طرح کے بے شمار سسٹم ہے, اور یہ سارے سسٹم جس میں ہے اس کو کہتے ہیں کہکشاں, جس کا نام ہے ملکی وے. پھر وہ پوری اگر اس کو غور سے دیکھیں نا, مطلب ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں صرف دنیا کو خوردبین کے ذریعے, اگر آپ اپنی گلیکسی کو دیکھیں فوکس کر کے کہ پوری گلیکسی کو ایک ساتھ دیکھنا ہے تو پتہ پڑے گا وہ بھی رقص کر رہی ہے, وہ بھی گھوم رہی ہے, زمین بھی گھوم رہی ہے, چاند بھی گھوم رہا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید سورج کے گرد گھوم رہا ہے, تو پتہ پڑتا ہے سورج خود بھی گھوم رہا ہے, سورج خود بھی روٹیٹ کر رہا ہے, گھوم رہا ہے. یہ سائنس نے پروف کر کے دکھا دی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ساری کہکشاں گھوم کیوں رہی ہے, تو ہمیں پتہ پڑتا ہے بھئی اس کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہے, ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کے گرد یہ پوری کہکشاں گھوم رہی ہے, رقص کر رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ چلے جی یہ تو ایک کہکشاں ہو گئی. پھر پتہ پڑتا کہ بہت ساری کہکشائیں اپنی اپنی جگہ گھوم رہی ہیں. جیسے زمین کے اوپر بہت سارے لٹو چل رہے ہیں, یہ کہکشاں ہے,
جس میں ہماری دنیا جیسے اربوں دنیا موجود ہے، ایک ہماری دنیا جیسی اربوں، ارب نہیں اربوں دنیا ایک کہکشاں میں موجود ہے، اور وہ سب رقص کر رہی ہیں محو رقص سے۔ اسی طرح سے جو پہاڑ ہیں، جو پیڑ ہیں، جو پودے ہیں، اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ان سب کے اندر حرکت ہو رہی ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ گھومتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہمیں ساکن نظر آتے ہیں نا، اس میں بھی نیوٹرون اور پروٹون جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک رقص شروع ہو جاتا ہے اندر۔ تو اگر کوئی پوری کائنات کو دیکھنا چاہے دور سے تو ایسا لگے گا جیسے آسمان میں ہزاروں کہکشائیں ہیں، ان سے مل کے کلسٹر بن رہا ہے، پھر ان ہزاروں کلسٹروں سے یا لاکھوں کلسٹر سے ایک سپر کلسٹر بن رہا ہے، اور یہ سسٹم کبھی نہ تھمنے والا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن جتنا غور کرتے جائیں گے تو لگے گا کائنات میں ہر چیز گھوم رہی ہے۔ پھر ہم کرتے ہیں حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، ہمیں حکم دیا، ہمیں تابع کیا اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بتایا سجدہ کیا کیسے جاتا ہے، جیسے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، ہم نے بالکل بے عین نہیں ویسے سجدہ کیا، یہی شریعت ہے۔ لیکن اگر آپ حج میں جاتے ہیں تو آپ کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے نہیں گھومتے؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اگر اس کو آپ تھوڑا سا کیمرے کو کبھی آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں نا تو ایسے لگتا ہے جتنا آپ اوپر جائیں گے آپ کو لگے گا جیسے ایک سرکل کے اندر کچھ لوگ ایک ہجوم ہے جو پورا کا پورا رقص کر رہا ہے۔ تو صوفیہ کرام یہ جو رقص کرتے ہیں نا، بند آتا ہے ان پر، یہ نہ چاہتے ہوئے اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس کیفیت میں چاند، ستارے اور دیگر مخلوقات ہیں، کیونکہ ان سب کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سب گھوم رہے ہیں، جھوم جھوم کے عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عبادت کا بھی یہی طریقہ ہے، بیت معمور پہ وہ کعبۃ اللہ بیت المعمور کے گرد جھوم رہے۔ تو میں نے یہ چھوٹا سا مختصر جواب دینے کا، بھائی جتنا تمہارا علم وسیع ہوتا جائے گا اتنے تمہارے اعتراضات زمین میں دفن ہوتے چلے جائیں گے، جتنا تمہارا علم بڑھے گا۔ تو کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے چاہیے کہ اپنے علم کو بڑھائے انسان۔ جیسے اس یہودی نے سوچا نا کہ آج میں ایسا سوال کروں گا، اس نے تو اپنے طور پہ ایسا سوال کیا تھا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو کیا اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے جیسے خدا پیدا کرے؟ بھی سوال حقیقت میں اگر کم علم آدمی ہوگا تو اس کا تو ذہن، یعنی کہ جب ہم نے اس کو نہیں پڑھا، اس بات کو نہیں پڑھا تھا، جب تک نہیں سنا تھا تب تک تو ہمارے ذہن میں بھی سوال نہیں تھا نا۔ تو جب مولا علی کی بارگاہ کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں کہ بھئی لوگ صحابہ کرام مولا علی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں خیال میں کتاب کے ذریعے، تو سوال کا جواب تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ تو ہم سوچتے تھے مولا علی جواب کیا دیں گے اس کا، لیکن جواب کتنا حسین ہے، کتنا حسین جواب ہے کہ جب اللہ اپنے جیسے خدا بھی بنائے گا تو جب کسی کو بنائے گا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ مخلوق۔ اللہ تو پھر خالق رہے گا، تو اللہ کے برابر تو پھر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کی شرکت کیسے اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ تو جتنا علم بڑھے گا اتنے ہی سوالات چھوٹے ہو جائیں گے، ان کے جوابات ظاہر ہونے لگیں گے، اور انہی سارے سوالوں کے جوابوں میں اللہ کی معرفت کہیں نہ کہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت میں کامل کرے، اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمہیں ان سے تمسک کرنا ہے، ان سے جڑے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تا قیامت جب تک سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا ہمیں ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر آج کہہ رہا ہوں کہ سادات کہیں بھی کھڑے ہو، سادات کہیں بھی کھڑے ہو، ایسا نہیں کہ میں کبھی متشدد نہیں تھا، میں بھی جوانی کے اندر مجھے بھی بہت جلدی دوسرے لوگوں پہ غصہ آتا تھا، لیکن اللہ کا ایک بڑا خاص فضل تھا مجھ پر، بہت اس کی رحمت تھی کہ اس تمام غصے کے باوجود جب کوئی میں دیکھتا کہ سید عالم ہے، یہ بے اختیار چیز سے آپ یقین کریں میرا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا خاص کرم تھا مجھ پر۔ جب مجھے کسی کے بارے میں بتایا جاتا کہ یار یہ اس کے افکار ایسے، اس کے خیالات ایسے، اور ساتھ ہی مجھے بتایا جاتا کہ یار یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، تو بس اللہ کا کچھ کرم ایسا تھا کہ میری زبان اس وقت خاموش ہو جاتی تھی، میں کہتا نہیں یار مجھے نہیں بولنا اس مسئلے کی بھی۔ سید کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی زادہ ہے۔ اس وقت تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آیت تطہیر ان کے لیے اتری ہے،
اللہ نے ان کی پاکی کے لیے حکم فرما دی ہے کہ تیرے رب نے ارادہ کر لیا ہے محبوب وہ تیری آگ کو نجاستوں سے پاک کر. اس وقت بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان تھا. اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کسی موڑ پر, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کبھی بھی بے ادبی نہیں ہوئی, اگر بے ادبی ہوئی ہے تو اس کی آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معافی طلب کرتا ہوں. کیونکہ پچھلی جتنی قومیں تباہ ہوئی تھی ان کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ کہ وہ اپنے انبیاء کے وفادار نہیں تھے. ان کی امت میں جو لوگ تھے وہ اپنے نبی کے ساتھ وفادار نہیں تھے, ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے, ان کی آل کو تنگ کرتے تھے, انہیں تکلیف دیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ہم تکلیف پہنچائیں تو کل قیامت میں ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ کبھی کوئی سیدزادہ آپ کا مقروض ہو جائے, کوئی سیدزادہ آپ کو کچھ کہہ دے, کوشش کریں کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ جواب نہ دیں. انشاءاللہ اس کی جزا آپ کو قیامت میں ملے گی. کیونکہ جہاں سے جزا ملنی ہے نا وہ مالک ہے جنت کے. اللہ نے انہیں مالک بنایا ہے اور انہوں نے اپنی آل کو بنا دیا ہے. تو جب ہماری انٹری ہوگی تو ہم انہی کی نظر کے سامنے سے گزر کے جائیں گے. تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کوئی بے ادبی کی ہوگی اور بن فرض کبھی زندگی میں ایسا کوئی موقع آ گیا ہے آپ کو یاد آئے کہ یار میری سیدزادے کی میں نے بے ادبی کر دی ہے, بے احترامی کی, تو آج وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہ مولا اگر مجھ سے یہ بے ادبی ہوئی ہے, اگر تو یاد آ جائے کہ سیدزادے کی کس سیدہ کی کری ہے, ان کی بارگاہ میں جا کے معافی طلب کر لیں. اور اگر نہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہمیں یاد نہیں, لیکن اگر ہم نے بے ادبی کی ہے تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. تو بس اس پر ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.